بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالی کی رضا کا باعث ہے۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے۔ 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے، جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو، اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، نہیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونا، دانت صاف کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا ظاہری طور پر انسان کو طہارت و پاکیزگی بخشتے ہیں۔ جب انسان نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے تو قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ، جلسہ اور اسلام ترتیب کے ساتھ لازم ہیں۔ ارکان نماز کی یہ ترتیب اور اس کی پابندی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ انفرادی نماز کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو بقیہ آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نماز ایک امانت ہے۔ اس امانت کو بروقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے۔ بروقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اس عظیم گھر سے محبت نمازی کو
عظیم بنا دیتی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی مکمل حالت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔